السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ سے نماز کی دعوت کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے اور اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہماری صبح ہوتی ہے اور ہم ناشتہ کر کے اپنی دکانوں کو چلے جاتے ہیں، اپنے کام کو چلے جاتے ہیں اور پورا دن ہم اپنا بتا کے رات کے وقت گھر آتے ہیں، تو ہمارا دن تو صرف یوں ہی چلا جاتا ہے۔ ہمارا جو مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کس مقصد سے ہم بنائے گئے ہیں، کس مقصد سے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ہم نے اس پہ کبھی غور ہی نہیں کرا۔ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا ہے، اس دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اور بھی جو مخلوقات ہیں ان سب کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ بے شک ہم لوگ اسی لیے دنیا میں آئے ہیں، لیکن آج ہم لوگ اپنے مقصد کو نہیں پورا کر رہے ہیں۔ ہم لوگ صرف اپنی زندگی تو بتا رہے ہیں، پوری زندگی اپنی کاٹ رہے ہیں، لیکن جس مقصد سے اس دنیا میں آئے ہیں وہ مقصد کو نہیں پورا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بات کری جائے تو ہم لوگ اس کا حساب نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، لیکن ہم لوگ صرف اور صرف 5 وقت بھی اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر کو نہیں جاتے ہیں۔ ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، منہ، دماغ، عقل، سوچ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نہیں عطا کیا ہے، لیکن ایک چیز بھی اگر انسان سے لے لی جائے نا تو پوری دنیا کی طاقت مل کے اسے وہ چیز نہیں عطا کر سکتی۔ جس کے پاس آنکھ نہیں ہے اس سے اس کی قیمت پوچھو کہ اس کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے اس کی قیمت اس سے پوچھو کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ جس کے پاس پیر نہیں ہے اس سے پوچھو اس کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ ہمارے پاس ماشاءاللہ الحمدللہ ہر چیز ہے، لیکن ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ میرے بھائیوں دوستو، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 5 وقت صرف اللہ کے پاس جایا کرو، اللہ کے گھر کو جایا کرو، نماز پڑھا کرو۔ ہم اپنے پورا دن ٹینشنوں میں رہتے ہیں، کیونکہ صرف اور صرف ہم اپنے دنیا میں ہی لگے ہوئے ہیں، صرف اور صرف ہم اپنے دنیا میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے ٹینشنوں میں رہتے ہیں۔ کوئی وجہ تو نہیں ہوتی ٹینشنوں کی، صرف ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ صرف ہم اپنی دنیا میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ ہی یہی ہے، ہمیں دونوں طرف کا خیال رکھنا ہے، اپنی دنیا کا بھی اور اپنی آخرت کا بھی، جس مقصد سے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ اگر آپ پریشان رہتے ہیں پورا دن، اللہ کے پاس جائیے، اللہ کے گھر کو جائیے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریے، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ کی ٹینشنیں یوں دور ہو جائیں گی۔ آپ خود سوچیں گے ہم یہ اس وجہ سے فالتو میں ہی پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پریشانیاں یوں دور کر دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس کے حل نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن ہم اپنے اللہ کے پاس پہلے جائیں تو اپنے اللہ سے تو کہیں، پہلے ہم دنیا والوں سے کہتے ہیں۔ یہاں کی دنیا والوں سے کہنے سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا ہے، صرف ہمارا غم بڑھتا جاتا ہے، دنیا لوگوں سے کہنے سے صرف اور صرف بڑھتا ہے۔ اگر اسی طرح ہم اپنے اللہ سے کہیں تو ہمارا غم جو ہے، ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ ضرور دور ہوں گی۔ اور میں آپ لوگ سے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں دوستو، اللہ کو گھر کو جایا کریے، نماز پڑھا کریے، اللہ سے مانگا کریے، انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں یوں دور ہو جائیں گی، انشاءاللہ ضرور دور ہو جائیں گی۔ استغفار کثرت سے کرا کریے، کیونکہ کبھی کبھی ہمارے گناہ بڑھ جاتے ہیں بہت زیادہ۔ جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ پتہ تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہمارے گناہ کیا ہیں، لیکن ہمارے گناہ ہو جاتے ہیں انجانے میں ہی۔ تو اسی لیے استغفار کثرت سے پڑھا کریے۔ کثرت سے پڑھنے کا مطلب 200 سے 300 بار کثرت سے پڑھا کریے، اس کو کہتے ہیں کثرت سے پڑھنا۔ انشاءاللہ آپ کو میری بات ضرور سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کے دل میں بھی میری بات اتری ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔